اس وقت پاکستان کے ہمسائے میں ورلڈ وار 3 لڑی جا رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا جہاز ہمارا تیل لے کے کراچی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. راجہ تاج صاحب کی فیکٹری ہے جی وہاں پہ سگریٹ بنانے کی، لیکن جس جگہ سے یہ فیکٹری چلا رہے ہیں اس کے اوپر پولٹری فارم کا بورڈ لگا ہوا ہے. اس کا مطلب جعلی فیکٹری ہے. وہاں کے کا امپیکٹ نہیں آتا اسلام آباد کے اوپر آزاد کشمیر کا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا زندہ باد. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سعادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے، اور بجٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے کالا کوٹ پہن کے آئے ہیں. ٹرانسمیشنز کے اندر صرف دادا 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 ہو رہی ہے. دادا کیا چلے؟ اکنامک سروے آ گیا ہوا ہے، بجٹ پیش بھی ہو گیا آلموسٹ، کیا کہانی ہے؟ دیکھیے 2 سرگرمیاں ہوتی ہیں سرکار کی ٹھیک ہے سال میں. ٹھیک ہے. اور اگر سرکار یہ 2 سرگرمیاں کامیابی سے سر انجام نہ دے سکے تو سرکار کی چھٹی. اوکے 2 سرگرمیاں وہ کون سی ہیں دادا؟ ایک ہوتی ہے اکنامک سروے پیش کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکنامک سروے کیا ہوتا ہے؟ جی اکنامک سروے جو ہوتا ہے وہ بچے کی پرفارمنس رپورٹ ہوتی ہے، رزلٹ کارڈ جس کو کہتے ہیں نا. یہ حکومت کا پچھلے سال کا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے. اوکے اس کو اکنامک سروے بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اکنامک سروے کے اندر نا پورے پاکستان کی اچی بچی بیان کی جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. مطلب پاکستان کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ٹھیک ہے. جو آپ کو چاہیے وہ سرکاری طور پہ آپ کو تیار کر کے پیش کی جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پچھلے سال گدھے کی آبادی کتنی تھی ٹھیک ہے اور اس سال گدھوں کی آبادی کتنی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اتنا ڈیٹیل ہوتا ہے. پچھلے 10 سال سے گدھوں کی آبادی کے اندر جس سپیڈ سے اضافہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے. وہ جولائی 2025 سے لے کے جون 2025 تک کم ہوا ہے. گدھوں کی آبادی بڑھنے کی شرح کے اندر کمی واقع یہ ہو کہیں گئی. اور بات جاری کسی اور طرف، لیکن ٹھیک ہے کمی آئی ہے. لیڈر گدھوں کا بند ہے تو پھر پاپولیشن میں پاپولیشن میں کمی جی ہے نا. ٹھیک ہے. ویسے بھی وہ دھرنے شرنے دے کے لیڈر صاحب جو تھے وہ گدھوں کو آپس میں ملنے کا موقع فراہم کر دیتے تھے، آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب دھرنا بھی نہیں ہوا پورے سال کے اندر. آپ دیکھیں نا ہاں جی سرکار نے کہیں پہ ان کو اکٹھا ہو کے رات گزارنے کا منورنجن کرنے کا موقع فراہم کیا؟ ٹھیک ہے. نہیں. محکمہ محبود آبادی کے لیے تو بڑی گڈ نیوز ہے یہ تو پھر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو گدھوں کی تعداد میں کم اضافہ ہوا ہے. کم اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی. ٹھیک ہے. اچھا اکنامک سروے آف پاکستان جی پورے سال کی رپورٹ ہوتی ہے، پروگریس رپورٹ ہوتی ہے، مارک شیٹ ہوتی ہے کہ اس سال میں حکومت نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سرکار بتاتی ہے آپ کو. سرکار کہتی ہے جی 3.9% جی ڈی پی آپ نے فکس کیا تھا اوکے اور 3.7% آپ نے حاصل کر لیا. ہم نے حاصل کر کے دکھا دیا. ٹھیک. اس وقت پاکستان کے ہمسائے میں ورلڈ وار 3 لڑی جا رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا جہاز ہمارا تیل لے کے کراچی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. جی ایل پی جی ہماری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ 3.7 پک چلے گئے ہیں. اکنامک سروے کی جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے پورے سال کے لیے وہ یہ ہے کہ معیشت کا ہر وہ شعبہ جو کہ بیرون ملک سے جڑا ہوا تھا اس کے اندر تو آئی ہے کمی، یا کمی نہیں آئی تو اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی جس کی ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو مقامی معیشت سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارا شعبہ جس کو ہم ڈومیسٹک کامرس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹرمینالوجی یہ پوری دنیا میں چلتی ہے. ڈومیسٹک کامرس بھی کہتے ہیں. اس کے اندر اگر تعمیرات کے شعبے کے لیے 4.4% کی شرح نمو رکھی گئی تھی تو وہ 6.2% پہ کلوز ہوا، یعنی 1.5 گنا زیادہ اس نے ترقی دکھائی. اب جب تعمیرات کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس سے جڑی ہوئی 44 اپ اسٹریم انڈسٹریز کی بھی بات کرتے ہیں. اس کے اندر سیمنٹ آ جاتا ہے، اس کے اندر سریا آ جاتا ہے، اس کے اندر پینٹ آ جاتا ہے. اس کے اندر کون سا شعبہ ہے 44 انڈسٹریز اس سے جڑی ہوئی. ہارڈ ویئر آ جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے اندر ووڈز اور دوسرے اپنا ووڈ ورک آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ جو ڈومیسٹک کامرس جو ہے نا اس کے اندر ہوا ہے اضافہ. اوکے ہے بالکل ٹھیک ہے. اور جو انٹرنیشنل تھا، انٹرنیشنل میں اب 2 چیزیں آ گئی. اس کے اندر ایک تو چیز تھی جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی تھی، ہماری برآمدات اتنی نہیں بڑھ پائیں جتنی کی ہم توقع کر رہے تھے. ٹھیک. لیکن
اس کے برعکس جی یہ جو آپ اور میں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پاکستان سے پوڈ کاسٹ کر کے بھیجنے اور ڈالر کمانے والوں کو اس کے اوپر سرکار کی اب نظر پڑ جانی ہے، کیونکہ اس سال $1 ارب صرف یہ پوڈ کاسٹرز نے کمایا پاکستان ہوئے میں ہوئے بیٹھ کے۔ ہوئے 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 ٹھیک ہے، اب سرکار کی نظر نہ پڑ جائے، وہ ٹیکس نہ لا دے، ہوئے 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 اللہ میاں خیر، ٹھیک ہو گیا نا سر۔ اسی طرح سے جو ریمیٹنسز ہیں ہماری، وہ بھی اپریل میں ریکارڈ بھی ٹوٹا نا، جب میرا خیال عید آئی ہے تو ریکارڈ ٹوٹا، اور اس ریکارڈ کے اندر ریکارڈ پیسہ پاکستان ٹرانسفر ہوا $4 ارب کا، میرا خیال مئی کا ہے اس عید پر۔ ایک مہینے میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے آئی ہیں، $4 بلین، جبکہ آئی ٹی کی ٹوٹل ایکسپورٹ انکلوڈنگ آپ کی بھی ایکسپورٹ ڈال کے تو $1 بلین ہے پورے سال کی۔ یہ $4 بلین ایک مہینے کا، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈومیسٹک کامرس سے جڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے بھی 1.5 گنا دکھائی ہے گروتھ، ٹھیک ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہمارے کاروبار جو ہیں، جن کو ہم ایس ایم ای کہتے ہیں، اس کے اندر ہم نے 9.5% بڑھوتری دکھانا تھی یا کرنی تھی، ہم صرف 9.4% یا ہاں کر پائے ہیں، 9.4 یا 3% کر پائے، تو اس میں ابھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال اکنامک سروے کے بارے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پپو پاس ہو گیا، اچھا پپو پاس ہو گیا ہے، اکنامک سروے کو دیکھ کے آپ یہی کہیں گے رزلٹ کارڈ اچھا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں نا، جن کو باقاعدہ حسن نثار اسکول آف تھاٹ نے ایک زہر بھر دیا ہوا ہے، جو کہ نارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتے نا، تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو اکنامک سروے آف پاکستان میں داخل ہوتا ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا میں جہاں پہ بھی ریسرچ ہوگی اس ڈیٹے کی بنیاد پہ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واحد اتھینٹک ڈیٹا کلیکشن میکانزم ہے۔ یا تو آپ اس کے مقابلے میں ڈیٹا لے آئیے جی، اور ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے ڈیٹا اس طرح سے اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ مباحث کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب اس کا آلٹرنیٹو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بات تو اسی پہ ہوگی نا میرے بھائی، بالکل ٹھیک بات ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے درمیان میں ایک اور بھی بڑی بات، آج میں جب قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے غریب کسان بیچارے وہ قومی اسمبلی کے ارکان کے ترلے کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے اچھا کہ وہاں پہ جو ٹبیکو کا کاشتکار ہے اس کے اوپر اتنی ٹیکسیشن کر دی ہے، صوبائی حکومت الگ ٹیکس لگا رہی ہے، پر پتہ ٹیکس لگتا ہے ان کے اوپر، اچھا، وفاقی حکومت الگ لگا رہی ہے، اوکے، صوبائی حکومت جو ہے وہ پر کے جی ایکسائز ڈیوٹی لگا رہی ہے، اور ایکسائز ڈیوٹی نیگیٹو ٹیکس کہا جاتا ہے ٹیکس۔ انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے انگریز نے ایکسائز ڈیوٹی متعارف کروائی تھی برے صغیر میں، تاکہ میں را مٹیریل زیادہ لے کے باہر جا سکوں، تو ہم نے تمباکو کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ویسے بائی دا وے صوابی سے پہلے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مرکز تھا ٹوبیکو کا وہ تھا ساہیوال، ڈسٹرکٹ ساہیوال۔ اچھا، ٹوبیکو کا سب سے بڑا مرکز، ہاں، ڈسٹرکٹ ساہیوال تھا، اوکے، مطلب کہ وہاں پہ یہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور لیکسن ٹوبیکو کمپنی نے باقاعدہ خریداری مراکز قائم کر رکھے تھے۔ اچھا، ساہیوال اور پاک پتن کے علاقے میں جو ٹوبیکو لگایا جاتا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، جی، آپ اندازہ کیجئے وہ تمباکو ریپلیس ہو گیا، کیوں؟ فارمر پروگریسو تھا، اوکے، اور پروگریسو فارمر جو ہے وہ سال کی فصل نہیں لگاتا، وہ سال میں 4 فصلیں لیتا ہے، اچھا، 3 ماہ والی 4 فصلیں لگاتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آ گیا آلو، تو یہ جو علاقہ ہے نا صوابی کا، ٹوپی کا، ٹوبیکو وہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو لوگ ہیں یہ ٹوبیکو، میرا مطلب ہے کہ اتنا پروسیس، سیمی پروسیس کر کے دیتے ہیں نا صوابی والے، اس کو تھوڑا سا
پکاتے ہیں, تمباکو کو پکاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب سوابی والوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے ٹیکس, اور وہ ٹیکس ان سے وصول ہوتا ہے جب وہ رجسٹرڈ کمپنیوں کو وہ تمباکو بیچتے ہیں تو سرکار وہاں پہ ٹیکس کاٹ لیتی ہے ان سے. صوبے کے الگ ٹیکس ہیں اور صوبے کے کم از کم 2 ٹیکس ہیں. اچھا, وفاق نے الگ لگائے ہوئے ہیں, وفاق کے بھی 2 ٹیکس ہیں. تو وہ کسان بیچارہ 4 ٹیکس دیتا ہے. تو عمومی طور پہ کمپنیاں ان سے نہیں لیتی نا, ٹھیک, بڑی جو آرگنائزڈ کمپنیاں چھوٹے کسان سے نہیں لیتی. چھوٹا کسان جو ہے نا پھر یہ فراڈیوں کو بیچ دیتا ہے جو اس سے جعلی سگریٹ بناتے ہیں. اور جعلی سگریٹ بنا کے پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں. اچھا, اور تقریباً کوئی 400 ارب روپے کا ہر سال ٹیکس چوری کرتے ہیں. 400 ارب روپے کا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جی جی. ہمارے ایک برخوردار FBI میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے ایکسائٹڈ تھے جس دن انہوں نے مجھے فون کیا. یہ کچھ راجہ تاج صاحب ہیں جو کہ یہ وہاں پہ وہ جو ہے نا مظاہرین, ان کے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. راجہ تاج صاحب کی فیکٹری ہے جی وہاں پہ سگریٹ بنانے کی, لیکن جس جگہ سے یہ فیکٹری چلا رہے ہیں اس کے اوپر پولٹری فارم کا بورڈ لگا ہوا ہے. اس کا مطلب جعلی فیکٹری ہے. اچھا. دیکھیے میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا کیا پکڑا ہے؟ کہتا ہے 5 ارب مہنگا ترین سگریٹ جو اس وقت پاکستان میں بنتا ہے اس کے سگریٹ کا را مٹیریل پکڑا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک سگریٹ جو ہے جس وقت میں نے چیک کیا تھا اس وقت ایک سگریٹ 55 روپے کا پڑتا تھا. تو اس کی لاگت ہے 20 پیسے, ناٹ ایون 1 روپی. 55 روپے کا بکے گا بھی اب وہ. اب انہوں نے جعلی بنا کے بھیج رہا نا بھائی. اب 54 روپے کو 5 سے ضرب دے دیں, 5 ارب سے 5 سے میرے خیال سے 250 ارب, 250 نہیں 275 کے قریب. ہاں مطلب 250 ارب روپے سے زیادہ ہے, اور یہ ایک فیکٹری سے پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دھیان کریں کہ آپ کو سمجھیں, آپ کو آپ کی اکنامکس فیل ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار 10 مہینے حافظ صاحب کے خلاف دھرنا دیا جی, پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر جی, تورخم پہ ایک بہت بڑا گروپ ویسے بیٹھا ہوا تھا, چمن پہ الگ بیٹھا تھا, انگور اڈا پہ الگ بیٹھا تھا, وہ کیا ہے جی ایک اور ہے جگہ, ٹھیک ہے, سم تھنگ خان, اس پہ الگ بیٹھا تھا, اور 500 1000 10,000 بندہ وہاں پہ بیٹھتا تھا. وجہ کیا تھی بھائی جان؟ انہیں 3 وقت کا کھانا ملتا تھا شاندار قسم کا. بکرے کاٹے جاتے تھے, گائے کاٹی جاتی تھیں, اور یہ لوگ فناس کرتے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو اس پہلو کو بھی میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کے پالیسی میکرز دیکھیں کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یار, اس کا فائنانسر کون ہے؟ آپ نے ایک پکڑ لی فیکٹری, آپ کی بڑی مہربانی, باقی بھی پکڑ لیجئے. اس طرح کے 2 نمبر کام کرنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جینوئن کوئی فیکٹری پکڑ لیں, آپ کسی فوم فیکٹری کو جا کے چھاپا مار کے سیل کر دیں, وہ کام کر رہی ہیں. لیکن یہ جعلی سگریٹ کی فیکٹریاں جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں. اب ایک طرف تو 250 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہے صرف ایک برانڈ پہ, ایک برانڈ کے اوپر, اور ایک فیکٹری میں, اور وہ غریب کسان 4 ٹیکس دینے کے باوجود بھی اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. تو یہ ڈسکریپنسی تو اپنی جگہ پہ ہے, اور بڑی دکھ اور تکلیف میں عرض کر رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر اورنگزیب رمدے صاحب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے جی بجٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. نمبر 1, مہنگی جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں, خاص طور پہ پلگ ان ہائیبریڈ جو ہیں, وہ 2 کروڑ سے جس کی زیادہ ویلیو ہے وہ اور مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے. جو 2 کروڑ کے نیچے ہے وہ سستی رہے گی. ٹھیک ہے. فرسٹ کلاس کا جو ٹکٹ ہے اس پہ ایکسائز ڈیوٹی بہت زیادہ سی, وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کی بجائے گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا. تو فرسٹ کلاس تو تھا لیڈ کے لیے ویسے. ہاں, تو لیڈ سے ٹیکس ختم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, ابھی وہ منیمم بینڈ نہیں آیا میرے پاس, میں دیکھ رہا تھا آپ کا پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے کہ جتنے کی ٹوٹل ایگزمپشن ہے, لیکن 22 لاکھ جن کی سال کی انکم ہے,
یعنی کہ تقریباً کوئی 1,70,80,000 ان کی ماہانہ انکم ہے، ان کے اوپر 20% ٹیکس لگنے جا رہا ہے. تیسرا جو ایک میری رائے کے اندر تو اچھا نہیں کیا، کیونکہ پہلے ہی وہ پک اپ لے لیا تھا، لیکن سرکار نے دے دیا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو پراپرٹی کے لین دین کا خرچے میں کمی واقع ہوگی. ٹھیک. جہاں پہ 4.5% ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ 1.25% 1.2% کا آتی ہے. اور بھی بہت ساری ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ ختم کیے ہیں صرف فائلرز کے لیے. فائلرز کے لیے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو فائلر بن جائیں، کس نے روکا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. پراپرٹی ہو گیا جی. اس کے بعد جی یہ گاڑیاں بتا دیں آپ نے. گاڑیاں بتا دیں آپ کو. سولر پہ بھی، سولر پلیٹوں وغیرہ کے اوپر بھی ابھی آیا نہیں تھا، تقریر کے اندر ذکر نہیں ہوا. اچھا اب دیکھیے جو ڈاکومنٹ آیا ہے اس میں ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ جی تجویز کیا گیا ہے. موصوف نے تقریر کے اندر 10% کہہ دیا، پھڈا پہ آ جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. موصوف نے تقریر میں 10% کہہ دیا ہے، اس کے اوپر اب پھڈا پڑے گا. یا سرکار چاہتی ہے کہ ملازمین سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں اور یوں یہ بڑھائیں. عام بندے کو اگر کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ صوبائی بجٹ میں ملنا ہے، اور ہم صوبائی بجٹ کے اوپر الگ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر صرف جو سٹیمولس ملنا تھا وہ اس کو ملا ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کو رعایتیں کنٹینیو کریں گی، سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر ہے ہمارا، ابھی تک کوئی اس کو ریپلیس نہیں کر پایا. لیکن میری خواہش تھی کہ $4 ارب سے زیادہ کی ہماری ایکسپورٹ ہو چکی ہیں سال کی اس کی رائس کی، تو سرکار اس کے حوالے سے بھی کوئی کرتی. ٹھیک ہے نا سر. لیکن فی الحال تو مجھے اس میں نظر نہیں آیا تو ہم ضرور بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سرکار نے جو ہے اپنی طرف سے یہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کے ہمسائے میں بیٹھ کے اپنی طرف سے ایک اچھا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اویلیبل آپشن تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا میں آپ کو اس سے ایک بڑی خبر نہ بتا جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بزرگ، ٹھیک ہے، ہمارے ایک بزرگ دوست کہہ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی اہم اور نازک عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں کبھی کبھار نا ان کو جوش میں آ کے فون کر لیتا ہوں یا ان کا فون مجھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار تو اگر وہ خواہش کا اظہار کریں ملاقات کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے ان کے دل میں. ٹھیک ہے. جو فون پہ نہیں کہی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب خواہش کا اظہار کیا پرسوں رات کو، تو کل پھر ہم چلا گیا. ہماری محفل ہمیشہ رات کو ہوتی ہے، بھلے یہاں پہ ہو بھلے اسلام آباد میں ہو. ٹھیک ہے. ملنا ہم نے رات کو ہوتا ہے، عشاء کے بعد سے محفل شروع ہوتی ہے، فجر پہ جا کر ڈسمنٹ. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شاعری سے لے کے ہم کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. ریپلیکیٹ؟ اب ہم نے غور کرنا ہے. جی. میں نے کہا ریپلیکیٹ کس کا ریپلیکا ہو رہا ہے، کس کی ریپلیکیشن ہو رہی؟ کہنے لگے ڈونٹ یو نو دیٹ؟ میں کہا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کہنے لگے جی صدر جی نے کہا تھا کہ میں سی پیک کا افتتاح کرنے کے لیے اسلام آباد آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک شخص جو تھا نا وہ کرائے کے افغانڈو لے کے ڈی چوک میں بیٹھ گیا تھا کہ آ کے دکھاؤ. اس کی منتیں کیں کہ بھائی تو ایک دن کے لیے دھرنے میں وقفہ دے دے، ہم اس کا استقبال کر لیں، تو پھر دھرنا لے کے بیٹھ جائے. اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے بات کے اوپر. میں نے کہا ہاں، تو اس کا ریپلیکیٹ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عید سیزن کے بعد ایم بی ایس نے جولائی میں پاکستان آنا ہے. اچھا. ان کا بقر عید کا ان کا سیزن ہوتا ہے نا، پورے سال کی ایک سرگرمی ہوتی ہے جب شاہ سعودیہ نے، سعودی فرما روا نے سعودی کے اندر رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اندر سے بھی مراد ہے کہ وہ حجاز مقدس کے درمیان یا موو کر رہا ہوتا ہے یا کسی ایک مقام پہ ٹھہرا ہوتا ہے. یا وہ مکہ میں ہوں گے، اور اگر مکہ میں نہیں ہیں تو مکہ سے مدینہ جا رہے ہوں گے، اور اگر دونوں جگہ پہ نہیں ہیں تو پھر وہ مدینہ میں اپنے محل میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پوری سچویشن کو وہ خود مانیٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کے فوراً بعد انہوں نے جو پہلا دورہ کرنا ہے وہ پاکستان کا کرنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو $3 ارب UAE کی جگہ پہ انہوں نے دیے ہیں، اس کو تو آپ بھول جائیں، آپ کو کیا کچھ ملنا ہے. اچھا.
ان کو روکنے کے لیے اور تو کہیں پہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور تو کہیں سے کچھ کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. کوشش کی خیبر پختونخوا سے لوگ لانے کی، فلاپ ہو گئی. ٹھیک ہے. کنٹینر نکالنے کی بات کی، ہوا نہیں بھری جا سکی اس میں، فلاپ ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے باتوں پہ غور کرنا ہے. تو پھر سستے پیسوں کے اوپر، سستے کرائے کے اوپر نا کن کترے دستیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کریٹ کیا. میں نے کہا سر دیکھیے مرشد، دیکھیے وہاں کے کا امپیکٹ نہیں آتا اسلام آباد کے اوپر، آزاد کشمیر کا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا زندہ باد. انہوں نے آپ کو پورا، آپ دیکھیے نا، باندر سے لے کے اور ریچ تک سارے کے ساروں نے میڈیا کے مین سٹریم چینلز کے اوپر کھڑا کر دیا نا ایشو. کر دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اصل میں جو کیا سازش ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. جی. آپ کو سی پیک کے خلاف ہونے والی سازش بھی تب سمجھ آئی تھی جب ریپلیکیٹ ہو رہا ہے اگست میں جا کے الیکشن کے بعد وہ جو عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ سی پیک کو تو بند کر دینا چاہیے. پھر سمجھ آئی قوم کو کہ یہ ہو کیا رہا تھا ہمارے ساتھ. تو یہ وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایم پی ایس جو ہیں وہ انہوں نے آ کے پکھے میں نوٹ مار دیں. اچھا. ٹھیک ہے. انا پاکستان معافی خوف. ٹھیک ہے. اور ان کے دورے کو کھٹائی میں ڈالنے کی سازش کرنے والے لوگ جو ہیں، سستے انتشاریوں کے خریدار جو ہیں، وہ اس بات سے آگاہ رہے somebody has put his foot down. اچھا. no way. نہ آپ ملیں گے نہ آپ کے مظاہرین ملیں گے. خبر میں خبر آپ کو بریک کر دی ہے. ہمارے جو امیر والے کزن ہیں نا، جی ٹھیک ہے، وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساتھ جی بھی لا رہے ہیں. اور ان کی دونوں جیبوں کے اندر نا نویں کڑکدار نوٹ بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں آپ کا بجٹ جو ہے نا بھائی جان اس دورے کے بعد سیدھا ہونا ہے. آپ مجھے کہہ رہے تھے بجٹ پہ کوئی پروگرام کرنا ہے، وہ ہم نے کر دیا، لمبا بھی ہو گیا. لیکن اصل میں جو بریکنگ نیوز ہے کہ آپ کا بجٹ اس دورے کے بعد سیدھا ہو جانا ہے. آپ کو جو بہت سارے اس میں لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں نا کہ یہ بھی یہاں پہ یار یہ کیا ہوگا، وہ سیدھا ہو جائے گا اس کے بعد. اب دعا کریں وہ دورہ ہو جائے اور ہم نے دھمال ڈال دیا اس دورے میں. انشاءاللہ ہم لوگ ویٹ کریں گے. اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ شاید لاہور کو بھی ٹچ کرے. کیا بات ہے. اسلام آباد کے علاوہ نانچنے تو پھر بنتے ہیں. پھر ہاں ہم شاہی نانچن لیں، انڈا ڈال کے کوفتہ ڈال کے کھلائیں گے دادا. اس کا اور ساتھ میں ایک مٹن کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ چکن ان کو مٹن کھلائیں گے مہنگے والا جائنٹ کھلائیں گے، ساتھ میں ایک جائنٹ بھی ڈلوائیں گے سر. ٹھیک ہے. لیکن بکرا ویسے بڑا چل رہا ہے آج کے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ نے دیکھ لیا نا. تو پتہ نہیں وہ بکرا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن پاکستانی خواتین بکرا نہیں کھاتی. دادا اس کے ساتھ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. پروگرام تک اجازت دیجیے. بکرا آپ اس بکرے کی بات کر، بکرا اچھا میں سمجھ گیا سر. جی دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ